قصہ اسی طرح کا لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہم جو تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ سب ملا کے 100 ہو گئے کلمات. اور ایک مرتبہ بعض جگہ پر لا الہ الا اللہ بھی ہے اور چوتھا کلمہ بھی ہے بعض جگہوں پر. تو یہ پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد. یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا تھا. تو یہ اسی طرح 33 اور 34 ہے. ایک پڑھنے میں خرابی یہ کرتے ہیں جلدی جلدی، اب یہ صحیح ادائیگی نہیں ہوئی تو اگر پڑھتا بھی ہے تو آدمی تھوڑا صحیح سے پڑھے، آرام سے ٹھہر کے پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 1 منٹ کی بجائے 2 منٹ لگیں گے، کام صحیح ہوگا. دنیا کے کام ہم سب صحیح کرتے ہیں. گاڑی ضرورت سے زیادہ تیز چلانے کو ہر آدمی کہتا ہے اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہوا نہیں. کوئی کہے دیکھو میں آگے یہاں تک نہیں ہوا، لیکن امکان تو ہے. اسے کھانا ہم کھاتے ہیں ایک اعتدال کے ساتھ، ایک رفتار سے. یہ نہیں کہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں کھا لیں، 4 منٹ میں 5 منٹ میں. ہر آدمی ہر کام کو سلیقے کے ساتھ کرتا ہے. اس کے خلاف کرنے کو کہیں بھی ایسی جگہ لائن لگائی جاتی ہے. اب ایک اجدہام آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے. تو ہر کام ایک سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح دین کے کاموں میں سلیقے کو ہم بھول جاتے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو اور گھر جاؤ. بس یہ گھر میں پتہ نہیں کیا، کون سے گھر میں یا اپنے مقام پہ جا کے کون سے ایسے کام ہمارا انتظار کر رہے ہیں. یہ سب شیطانی وساوس ہوتے ہیں کہ جلدی سے آدمی یہاں سے فارغ ہو کے گھر چلا جائے. حالانکہ جتنی دیر آدمی مسجد میں گزارتا ہے یہ وقت اللہ کی رضا میں، اور یہی وہ وقت ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے. یہی اوقات کام آئیں گے. ہم نیک مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں اور جو ذکر و تلاوت میں گزار رہے ہیں. باقی سارے اوقات جو ہم صبح سے شام تک ادھر ادھر گزار رہے ہیں، ہاں اگر کوئی نوکری بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ حلال پیشہ اختیار کروں، اس میں بھی سنت و شریعت کا اہتمام رکھتا ہے، گناہ نہیں کرتا. بہت سے لوگ اس لیے داڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں تاکہ میں جوان نظر آؤں، تاکہ مجھے نوکری اچھی ملے. بہت سے اس کی وجہ سے غیروں کا لباس پہنتے ہیں. تو اگر یہ سب نہ کریں تو پھر وہ بھی نوکری بھی اللہ کے راستے میں انشاءاللہ وہ بھی لکھی جائے گی، کیونکہ کسب حلال کو فریضہ فرمایا. تو اور نیت لیکن اس میں یہ ہے کسب حلال میں کیوں کما رہا ہوں، تاکہ حرام سے بچوں، کسی کے جیب پہ نظر نہ رکھوں. جیب کترنا تو دور کی بات، کسی سے امید اور توقع بھی نہ رکھوں کہ کوئی مجھے دے دے گا. اس لیے حلال پیسہ کمانا عبادت ہے، لیکن نیت آدمی درست کرے کہ ہم پھٹیک نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس لیے جا رہے ہیں، اس کو بھی ایک نیکی اور عبادت سمجھ کے کرے. اور جیسے ہی اذان ہو جائے نماز کی تیاری کرے، پھر نماز پڑھ کے آ جائے، پھر کام میں لگ جائے. پھر اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کمانا بھی انشاءاللہ اس کا آخرت بن جائے گا اور اس کو اس پر بھی نیکی ملے گی. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں دین اور شریعت کا خیال رکھیں. تو بہرحال یہ تسبیحات جو ہیں ہم لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. ایک صاحب بہت جذباتی تھے، حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب نے یہ قصہ سنایا کہ بہت یعنی کہ ہر چیز میں اور زیادہ کر دیں تو کیا حرج. اور تو وہ بجائے 33 نے کہا یہ کیسے ہے، 100 مرتبہ میں پڑھوں گا. 100 مرتبہ. تو 100 مرتبہ وہ یہ کلمات پڑھتے تھے. 300 مرتبہ اپنی طرف سے زیادہ کر لیا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ اسی طرح معمول کے تحت 100 مرتبہ کرتے تھے کہ 33 تو مجھے کم لگتے ہیں، 100 مرتبہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان برپا ہے، اور جیسے آدمی عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا، خواب میں ہی ہوئی آتا، افراتفری کا عالم ہے، لوگ بلائے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ بلائے جا رہے ہیں جو تسبیح فاطمی پڑھتے لوگوں کو بلایا گیا. بہت سارے لوگ ان کو نہیں بلایا گیا. یہ بھی گئے اسی کاؤنٹر پر، جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کاؤنٹر ہوں گے، اور جا کے بھی میں بھی پڑھتا تھا، مجھے ابھی تک نہیں بلایا گیا. کہا تم کیا پڑھتے تھے؟ کہا میں یہ پڑھتا تھا. 100 مرتبہ
ہوتے ہم ڈرتے نہیں، بزرگ نے بتا دیا تو اتنا ہی ہونا ہے. یہ بات صحیح ہے. ان سب تعداد میں ایک برکت ہوتی ہے، حالانکہ اس سے پیچھے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر بھی آدمی کہتا ہے 111 ہے تو 111 پڑھے، 110 بھی نہیں پڑھے گا، 112 بھی نہیں پڑھے گا. تو یہ اور 111 ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے، ہمارے حضرت والا بڑے عالم تھے، فرمایا 111 جو ہے یا کافیوں کے اعداد ہیں. اگر کسی وظیفے میں اور کوئی آپ کو خود یاد نہ رہے کہ کسی نے کتنا بتایا تھا، 111 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس سے کام بن جائے گا. جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہ قرآن کا وظیفہ ہے جو اللہ تعالی نے بنا کے دیا. حسبنا اللہ، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں، ونعم الوکیل، وہی بہترین کارساز ہیں. تو کوئی بزرگ اس کو 308 مرتبہ بتاتے ہیں، کوئی 341 مرتبہ، مختلف کاموں کے لیے. اگر کسی کو وقت کی قلت ہے یا اس کو یاد نہ رہے کتنا پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھ لے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کام بناتے ہیں. روزانہ کرے کم از کم 40 دن تک. یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں اور یہ عادات بھی بیکار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت و شریعت کی اتباع نصیب فرمائے. الحمدللہ.